جس میں جو بات بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، تو یہ ہوگا ویسے حساب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اب تک کی جتنی چیزیں ہیں جہاں تک ہم کو علم ہو سکتا ہے پیچھے پلٹ جائے، جو بتایا وہ ہوا اور جو بتایا وہ ہو رہا ہے، تو آئندہ وہی ہوگا جو بتایا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ صحابہ کو اور اللہ والوں کو اس بات کا یقین ہوتا تھا، اور یقین تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس سے آپ کا ذرا تعلق ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی پریشان حال آیا، اور یہ بڑی پریشانی ہے، وہ کیوں پریشانی ہے کیا بات؟ چلو فلاں فلاں مسئلہ بڑا اٹکا ہوا ہے، کون ہے صاحب معاملہ سامنے کون ہے؟ ان کا فلاں، تو کیا مسئلہ ہے؟ میں ابھی چلتا ہوں اور فلاں صاحب سے فون کراتا ہوں، ابھی سب ٹھیک ہو جائے۔ جس کا تعلق ہوگا وہ ایسے کہے گا، اور جس کا تعلق نہ ہوگا کیا کہے گا ایسا نہیں کہے گا۔ اس لیے اللہ والے تعلق بناتے ہیں، پھر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے جو جیسا کہا ہے ویسا کرنے سے ویسا ہی ہوگا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ویسا ہی ہوگا، تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا تعلق بنتا ہے کس بنیاد پر؟ کبھی بھی نافرمانی کی بنیاد پر کسی سے تعلق میں استحکام نہیں پیدا ہوتا، بلکہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم اللہ کی جتنی مانتے ہیں ہمیں پتا ہے، انہیں ناراض کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہماری داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ ہماری بڑی بڑی باتیں، انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے، کسی کو پتا نہیں چلتا، اس لیے ہم جو چاہے باہر بنے پھرے، ہم فنا ہے، چنی ہے، چنا ہے، لوگ بھی اکرام کر لیں، اللہ نے چھپا دیا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے نا، کون کتنا بڑا پارٹ ہے۔ اس لیے تعلق بنایا، جب تعلق بن گیا تو پھر یہ ہوا کہ اللہ کی باتوں کا یقین ایسا پیدا ہو گیا کہ جو آپ علیہ السلام نے جس بارے میں فرما دیا وہ ویسے ہی ہوا، اس کے خلاف نہیں ہوا۔ تو دیکھیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ انہیں کیسا یقین تھا۔ جو شخص صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے گا کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ عمر ابن ابان کہتے ہیں کہ حجاج نے مجھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ میرے ساتھ چند گھڑ سوار اور چند پیدل فوج کے بندے تھے۔ میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ پوچھا کون امیر؟ میں نے کہا حجاج ابن یوسف۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کو رسوا کرے، وہ حد سے بڑھ گیا ہے اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا آپ بات مختصر کیجیے اور امیر کے پاس چلیے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ چل پڑے۔ جب حجاج کے پاس پہنچے تو حجاج نے پوچھا تمہیں انس ابن مالک ہو؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ حجاج نے کہا تم ہی وہ ہو جو ہمیں برا بھلا کہتے ہو؟ اور انس نے کہا ہاں، اور یہ مجھ پر اور ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس وجہ سے کہ تو اللہ کا اور اسلام کا دشمن ہے، تو اللہ کے دشمنوں کو عزت دیتا ہے اور اللہ کے دوستوں کو ذلیل کرتا ہے۔ حجاج نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ حجاج نے کہا میں تمہیں برے طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہوں، قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس کو تیری قدرت میں سمجھتا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک ہوتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت میں لگ جاتا۔ اس وجہ سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اور فرمایا تھا کہ جو بھی روزانہ صبح
اس دعا کو پڑھے گا تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ کوئی تکلیف دے سکے گا۔ آج صبح میں نے وہ دعا پڑھی ہے۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ، جب تک میں زندہ ہوں میں یہ دعا کسی کو نہیں سکھاؤں گا۔ حجاج نے کہا ان کو چھوڑ دو۔ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ امیر کی اصلاح کرے، اللہ امیر کی اصلاح کرے۔ آپ انس کی تلاش میں اتنے عرصے سے تھے، جب وہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ حجاج نے کہا اللہ کی قسم میں ان کے دونوں جانب دو شیر دیکھے، جب میں ان سے بات کرتا تھا وہ دونوں منہ کھول لیتے تھے، اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو دونوں شیر میرا کیا حال کرتے۔ پھر جب انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا سکھا دی۔ ہمیں ضرورت ہے، ساری دنیا کائنات کا مالک ہے کون؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ کوئی کچھ بدل سکتا ہے، کم زیادہ کر سکتا ہے؟ تو ہمیں یقین ہوگا تو ہم سب کچھ کریں گے، اور یقین نہیں ہوگا تو پھر جو کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں۔ آپ سمجھیں آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ ایک بات اور آپ کو سناتا ہوں کتاب کی۔ حضرت طلق ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو درداء صحابی، بڑے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ تمہارا مکان جل گیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی خبر دی، آپ نے فرمایا نہیں جلا۔ تیسرے شخص نے آ کر یہ خبر دی کہ آگ لگی اور اس کے شرارے بلند ہوئے، لیکن جب تمہارے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ پاک ایسا نہیں کرے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ کی کون سی بات پر تعجب کریں، آیا نہیں جلا پر یا مجھے معلوم تھا کہ اللہ پاک نہیں جلائیں گے، کس بات پر تعجب کریں۔ فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کسی مصیبت اور حادثے میں گرفتار نہ ہوگا۔ میں نے اس دعا کو پڑھ لیا تھا۔ اچھا، آگ لگی محلے میں، گھر کے پاس، یہ بیٹھے ہوئے مسجد میں، ہمارے پاس آپ کے پاس خبر آئے کہ آگ لگی، ہم کیا کریں گے؟ تو جوتا چھوڑ کے بھاگیں گے، جوتا بھی نہیں پہنیں گے جلدی میں، آگ لگ گئی، اور وہ اطمینان سے بیٹھ کے کہہ رہے نہیں لگ۔ ایک آدمی نے دوسرا آدمی کو خبر لاتا ہے لگ گئی، کہا نہیں لگ، تو کتنا یقین؟ ہمیں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا یقین ہو جائے تو ہماری کامیابی یہی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا سب نقصان ہوگا، یہ ہماری زبان میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بے نمازی اللہ کو ایس ایم ایس کر دیتا ہے، کہتا ہے جتنی تکلیف کی چیز سب میرے گھر بھیج دو، اس کی تکلیف اللہ کی قسم کوئی دور کر ہی نہیں سکتا۔